نبوت جو تھی، نبوت کی اول، نبوت کا آخر، نبوت کل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتاؤ، یہ مہربانی تھی۔ تو میں نے گزشتہ بتایا تھا آپ کو، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور جب آپ کے 12 بیٹے ہو گئے، آپ واپس آئے کنعان سے پہنچے یروشلم، اور پھر یروشلم کے اندر عیس سے دوبارہ ملاقات ہوئی، تو عیس کے بڑے بیٹے کا نام روم تھا، جس کے متعلق کہتے ہیں جو آج سلطنت روم ہے، وہ تمام جو رومی ہیں وہ ان کے اولاد میں سے ہیں۔ روم ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا، سوا روم پڑھا سکتا کا نام۔ تو یہ بھی پوری یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آل میں ساری عیسائیت بھی آ گئی، ساری یہودیت آ گئی، اور ساری نصرانیت کے ساتھ ساتھ ساری امت محمدیہ بھی آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کچھ آپ پتا ہوگا، یہ بڑی نعمت سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کو حضور سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا، خواب سنا تو پھر انہوں نے تعبیر کیا فرمائی، اب ہمارے وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے یہ طبیعی کا رب کا، یہ رب منتخب کرتا ہے۔ یہ جو تجھے ملا ہے نا، یہ جو تجھے خواب آیا ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ چننا ہے، منتخب کرنا ہے، اور تیرا رب اس طرح منتخب کرتا ہے اپنے خوبصورت ترین بندوں کو۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ اس کو منتخب کر لیتا ہے، اسے رویا صادقہ عطا فرماتا ہے، مبشرات صالحہ عطا فرماتا ہے۔ میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اس موضوع پہ گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت 73 فرقے ہیں، اور ہر فرقے کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، وہ قرآن کی دلیل بھی دیتا ہے، حدیث کی دلیل بھی دیتا ہے، اور پوری طریقے سے پیش کرتا ہے۔ تو آپ کیسے یقین کریں گے کون حق پر ہے اور کون باطل ہے؟ تو میں نے کہا 2 باتیں یاد رکھیے، صرف اہل سنت والجماعت اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں ولایت ہے، ان کے پاس ولی ہے۔ باقی کسی جماعت کے پاس کوئی ولی نہیں ہے، نہ وہابہ کے پاس ولی ہے، نہ دیوبند کے پاس ولی ہے، وہ اپنی طرف کسی کو ولی کہتے ہی نہیں ہے، نہ ولایت تقسیم کرتے ہیں، کسی کو ولی نہیں ہے۔ اور دوسری میں نے کہا یار دلیل، جو حق پر ہوگا اسے اللہ تعالیٰ مبشرات عطا فرماتا ہے، رویا صالحہ عطا فرماتا ہے، خوبصورت ترین خواب عطا فرماتا ہے۔ حق پہ جو نہیں ہوگا اس کو خواب نہیں آئیں گے، حق پہ ہونے والے بندے کو بشارتیں آئیں گی، جنت کی بشارت آئے گی، جنت کی نعمتوں کی بشارت آئے گی، خوبصورت ترین ارواح نظر آئیں گی، خوبصورت ترین چہرے نظر آئیں گے۔ انہوں نے کہا پھر کیسے معلوم ہوگا میں صحیح راستے پہ ہوں یا نہیں؟ میں کہا آسان چیز ہے، میں آپ کو چیز بتاتا ہوں، آپ عمل کر لیں، حق آپ پر واضح ہو جائے گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین جو آیت قرآن میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ سے دعا کیجیے، 2 رکعت نفل پڑھیے، اس کے بعد 313 مرتبہ ڈیلی پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم، جو صحیح راستہ ہوگا اللہ کو دکھا دے گا، اللہ دکھا دے گا۔ تو میرے کلاس فیلو تھے، میرے ساتھ میں پاکستان آئے تھے، حضور قبلہ والے گرامی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، ان کو حضور نے فرمایا جا بابا صاحب بیٹھ جاؤ، اور بابا صاحب بحث کرو کہ جو حضور ہدایت ہو کوئی دے دے، سیدھے راستے میں دکھا دے۔ تو یہ 2 ٹوک فیصلہ ہے، آپ خود بخود جو فرماتے تھے صداقت ہو تو دل سینے سے کھینچنے لگتے ہیں باعث، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ حقیقت جہاں ہوگی اپنا خود منوائے گی۔ اتر آج خود بگویت، نہ کہ اتار بگویت، اتر اپنا ہونا خود بتاتا ہے کہ وہ اتر ہے، اتار نہیں بتاتا اتر پڑا ہوا۔ وہ جہاں پڑا ہوگا وہ خوشبو ہوگی، خوشبو پھیلی ہوگی، آپ جائیں گے آپ کے اندر خوشبو بھر جائے گی پوری کی پوری، آپ کو معلوم ہو جائے گا اتر ہے۔ اتار کیا بتاتا ہے کہ اتر پڑا ہوا اتر دیکھ لو، آپ کبھی نہیں بتاتا۔ ہاں کس نے بتایا گا یہ فلاں اتر ہے، فلاں یہ فلاں ہے، اتر کا ہونا اتر خود بتاتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کذالک اس طریقہ، اے یوسف یاد رکھ اس طریقے سے تیرا منتخب کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے بھی منتخب کر لیا گیا ہے، تجھے منتخب کر لیا گیا ہے۔ اب تیرا معجزہ کیا ہوگا یہ نبی پہلے بتا رہے ہیں۔ ابھی 11 سال کے بچے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی عمر 70 سے زائد ہے، اور ابھی پہلا خواب آیا ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے بیان کیا ہے، اور ان کے والد ان کو پورا مستقبل بتا رہے ہیں کہ تیرا معاملہ کیا ہے، کہاں تک پہنچا، کدھر گیا ہے۔ انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کا انتخاب اللہ جانتا ہے، سمجھے؟ لیکن یوسف علیہ السلام کی ادھر بات کی، ادھر انہوں نے کہہ دیا تجھے رب نے منتخب کر لیا ہے۔ یوسف تو انتخاب پسند ہے۔ جو لوگ اعتراض علم الغیب پہ کرتے کہ نبی کو علم الغیب نہیں تو علم الغیب اور اس کا کیا ہے،
اس کو علم الغیب کہتے ہیں کہ رب کی پسند اور ناپسند بتا رہے ہیں کہ تو منتخب ہو گیا ہے، اللہ کی پسند کر دی ہے، اور کیا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے اللہ تعالیٰ خواب کی تعبیر کو علم عطا فرمائے گا، خواب کی تعبیر بتائے گا۔ احادیث کئی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، احادیث نئی بات جو کہتے ہیں، کوئی نئی بات جو پہلے وقوع پذیر نہ ہوئی ہو اور پہلی بار اس کا ظہور ہو، اسے بھی احادیث کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات مبارکہ ہیں، اقوال مبارکہ، ان کو بھی حدیث کہتے ہیں، ان کو حدیث کہتے ہیں۔ اس طریقے سے مختلف معنی بنتے ہیں حدیث کی۔ یہاں حدیث مراد تعبیر رویا، خواب الصالح۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے گا، تجھ پر نعمت تمام ہوگی۔ یوسف یاد رکھ، نعمت کیا ہے؟ نبوت۔ ایک خواب سے آپ یہاں پہ بتا دیا کہ تجھ پر معجزہ ہوگا، اب تو منتخب کر لیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یاد رکھ اے یوسف کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کی نعمت تمام ہوگی، اور تمام نعمت کیا؟ تجھے اللہ نبی بنائے گا، ہوشیار ہو جا۔ کیسے؟ کما آل یعقوب، اور آل یعقوب کی جو نعمتیں ہیں وہ تجھے عطا ہوگی۔ کما اتمھا علی ابویک، جیسی نعمت تکمیل ہوئی تیرے باپ پر، سیدنا یعقوب علیہ السلام پر، من قبل ابراہیم و اسحاق، اور تیرے باپ سے پہلے ابراہیم پر اور اسحاق پر۔ ابراہیم بھی نبی ہوئے، اسحاق بھی نبی ہوئے، یعقوب بھی نبی ہوئے، اب یوسف تو بھی نبی ہوگا، یہاں تک اس کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائے گا۔ ساری کہانی کھول کے لگ دی، ساری کی ساری سٹوری کھول دی۔ ان ربک علیم حکیم، اور تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے، علم بھی رکھتا ہے، حکمت بھی رکھتا ہے، حکمت کے ساتھ فیصلے فرماتا ہے۔ یعنی تیرے رب کو یہ معلوم ہے کہ تو کون ہے، اور وہ حکمت ہے کہ تو نبی بنانا چاہتا ہے۔ اس قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين۔ ادھر جب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خواب سنایا اپنے والد گرامی کو، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کسی کنیز نے وہ پورا خواب سن لیا، خواب پورا سن لیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی جو خالہ تھی، والدہ تو راحیل فوت ہو چکی تھی، آپ کی والدہ کا وصال ہو چکا تھا، آپ کی جو لایا خالہ تھی، آپ کی والدہ کی بڑی ہمشیرہ، انہوں نے پورا خواب سن لیا، ان کے دل میں حسد پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو نعمت چلی آ رہی ہے، ابراہیم سے نعمت شروع ہوئی، سیدنا ابراہیم سے وہ نعمت سیدنا اسحاق علیہ السلام پر آئی، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پر آئی، اب وہ نعمت میرے بیٹوں کو ملے گی، میرا بیٹا نبی ہو۔ یہ حسد کرنا جائز ہے۔ ایک بار میں یاد رکھنا کہ میں یہ حسد کروں کہ میرا بیٹا ولی ہو، میرا بیٹا عالم ہو، میرا بیٹا عارف ہو، اپنے زمانے کا ممتاز آدمی، سے جائز ہے۔ روپے پیسے کی حسد کرنا جائز نہیں۔ علم کی حسد کرنا بھی ثواب ہے۔ علم کی حسد کرنے کے کاش میں بھی اتنا بڑا عالم ہوتا جتنا بڑا وہ عالم ہے، میں بھی اتنا بڑا عارف ہو جو بڑا وہ عارف ہے، اس پہ بھی اللہ کا وہ فضل ہوتا جو اس کو حاصل ہے، یہ جائز ہے۔ انہوں نے جب سنا خواب تو وہ بھی سمجھ گئی، نبوت گھر میں تو وہ بھی رہتی تھی، امت و نبی کے ساتھ انہوں نے بھی گزاری ہے، یعقوب علیہ السلام کے معاملات اور معجزات انہوں نے بھی دیکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فون کہہ دیا کہ بھائی اب لگتا ہے اگلا نبی جو ہوگا وہ یوسف ہوگا، میرا بیٹا یہودا بھی رہ گیا، شمعون بھی رہ گیا، ابھی وہ شوالی بھی رہ گیا، پورے کے پورے 11 بیٹے رہ گئے، 10 بیٹے، اور 11 بیٹا کیا ہوگا؟ نبوت لے گیا۔ یعنی یہ خیال ہوگا کہ لایا کا بیٹا نبی نہ بنا، راحیل کا بیٹا نبی بن گیا، تھی تو وہ بھی ہمشیرہ کی بہن تھی، سکی بہن۔ انہوں نے یہ سارا خواب سنا، اور سننے کے بعد کہتے ہیں کہ جا کر 10 بیٹوں کو اکٹھا کیا اور وہ پورا خواب سنا دیا۔ وہی خواب ہوا ہے، یہ گفتگو ہوئی ہے یعقوب علیہ السلام نے اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے۔ یہ گفتگو سن لو تم ساری کی ساری، جب وہ ساری گفتگو سن لی، ان 10 کے دل میں حسد پیدا ہوا، 10 بھائیوں کے دل میں غصہ پیدا ہوا، غم پیدا ہوا، شدید ان کے اندر جو ہے نا ایک قسم کی نا ایگزیشن پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا لقد كان في يوسف واخواته آية للسائلين، بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے پوچھنے والوں میں بہت نشانیاں تھیں۔ اذ قال ليوسف اخوه احب الى ابينا، ان کے بھائی نے کہا کہ یوسف ہمارے جو بھائی ہے اس سے ہمارا باپ زیادہ محبت کرتا ہے۔ ونحن عصبة، اور ہم طاقتور ہیں، جفادر ہیں، بہت قوی ہیں، ہم شکار کر سکتے ہیں، ہم سامان لے کے آتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، معاذ اللہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ ہمارے متعلق صحیح خیال نہیں رکھتے۔
وہ کھلی وارفتگی میں گھومے. اب یہ عاشق رسول ہے تعلق قادری صاحب، اس کا ترجمہ اور ہے، لیکن یہ کوئی ترجمہ اگر آپ باقی کتابیں پڑھیں نا تو بڑا سخت ترجمہ لوگ کرتے ہیں اس کا، لیکن تو خوبصورت ترجمہ کیا ہے. بے شک ہمارے والد ان کی محبت کھلی وارفتگی میں گھومے. ادب اداب کے ساتھ پوری بات کہہ دی، ادب اور اداب کے ساتھ پوری بات کہہ دی. یہاں ایک نقطہ معرفت کا بیان کروں دوستوں، میں خاص نقطہ یاد رکھنا. 10 کے 10 بھائی بھی خدمت گزار تھے اور یوسف اور بنیامین بھی خدمت گزار تھے، لیکن 10 بھائیوں کا کام کیا تو وہ باہر جاتے، سودا سلب لے کر آتے، شکار کرتے، باہر کے جو کام کرتے. اور یوسف جو تھے نا وہ یعقوب علیہ السلام ذاتی خدمت گار تھے. ذاتی خدمت ہوتی ہے نا، بالکل ان کا وضو کرانا، بٹھانا، مصلی بچھانا، ان کے پاؤں دبانا، خدمت کرنا، وہ جو ذاتی خدمت گزاری ہے نا اللہ کو وہ پسند آتی ہے. یہاں دیکھو جو پیر کا ذاتی خدمت گزار ہوتا ہے حقیقتاً وہی صاحب خدمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہوتا ہے. خدمت سارے کرتے ہیں، سب کی مقبول ہوتی ہے، کسی خدمت میں کمی نہیں ہوتی، مگر شان کیا ہوتی ہے وہ جو 24 گھنٹے قدموں میں پڑا ہوتا ہے نا اس پر نگاہ اور ہوتی ہے، باقیوں پہ نگاہ اور ہوتی ہے. ایک معرفت کا نقطہ بیان کرتے ہیں علماء علفاء کہ یوسف بھی تھے، 10 بھائی بھی تھے، ان کی محبت میں کمی کوئی نہیں تھی. 10 کے 10 بھائی یعقوب علیہ السلام کی محبت میں فریفتہ تھے. دوم تھے 10 کے 10 بھائی، ان کی محبت میں کمی نہیں تھی، خدمت میں کمی نہیں تھی، ادب میں کمی نہیں تھی، تعلق میں کمی نہیں تھی، خون میں کمی نہیں تھی. وہ بھی یعقوبی خون تھے، یہ بھی یعقوبی خون ہے. وہ بھی اسحاقی جو ہے خون تھے، یہ بھی اسحاقی خون ہے. ابراہیم علیہ السلام خون ان کو بھی تھا، ان کے پاس بھی تھا. کوئی اسپیشلٹی تو نہیں تھی نا. یوسف علیہ السلام نے بھائی ایک ہی خون تھا، ایک ہی باپ ہے، اور بلڈ لائن بھی ایک ہے ساری کی ساری. لیکن وجہ کیا بنی؟ ویسے تو نبوت اللہ تعالیٰ کا خاص اور خاص اختصاص ہے جس کو متفق فرماتا ہے، مگر یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ یوسف اور بنیامین ذاتی خدمت گزار تھے. 24 گھنٹے ہاتھ باندھ کر سیدھے یعقوب علیہ السلام سامنے کھڑے رہتے تھے، ہاتھ باندھ 24 گھنٹے. کوئی باہر نہیں جاتے تھے، نہ جنگلوں میں جاتے تھے، نہ شکار کرتے تھے، نہ سامان لے کے آتے تھے. صبح ہوتی تو یعقوب کھولتے تو یوسف باہر ہاتھ باندھے کھڑے تھے. شام ہوتی یوسف علیہ السلام باہر کھڑے، رات ہوتی یوسف علیہ السلام باہر کھڑے. 24 گھنٹے ایک بات. اور دوسری خاص بات یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی محبت کہ یہ معرفت میں نے جو تجلی الہی جو خاص نبی کو عطا ہوتی ہے، یعقوب علیہ السلام نے وہ تجلی شمال حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام میں دیکھی تھی. اسے فریفتہ ہو گئے. اور پھر آگے فرمایا نقتلوا یوسف اب اطرحوہ ارضا. ان بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، معاذ اللہ سے یوسف علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. اب اطرحوہ ارضا یہ کسی دور کی زمین پھینک آتے ہیں، دور دراز علاقے میں. یحل لکم وجہ ابیکم اس کا چہرہ اس کے بعد سے چھپا لیتے ہیں. وتکون من بعد قوم صالحین اور اس کے بعد توبہ کر کے صالحین کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اچھا آج کے لوگوں کا ہے نا کوئی بات نہیں یار، خدا یہ کر لیں گے، بعد توبہ کر لیں اللہ معاف کر دے گا. اللہ معاف کرنے والا ہے یار. ابھی جو غلطی کر کے نا ابھی تو اپنے نفس غلام بنے ہوئے نا، بعد میں جا کے وہ شاعر کا شعر بھی ہے کہ ساقی تیری محفل میں ہم جام اچھالیں گے، ساقی تیری محفل میں ہم جام اچھالیں گے، جب جائیں کعبہ زمزم سے نہا لیں گے. شب کو پی صبح کو توبہ کر لی، شب کو پی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند بھی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی. خدا کے ساتھ دھوکہ بازی کرتی ہے. تو بعض دماغ میں یہ آتا ہے، بعض لوگ کہتے نہیں ہوا یہ تھا تو 10 کے 10 بھائی بیٹھے ہوئے سوچ رہے کرے کیا. وہ پاکیزہ لوگ تھے، برے لوگ نہیں تھے، نہ ہی وہ کرمنل تھے معاذ اللہ. باپ کی محبت میں فریفتہ تھے، گم تھے، لیکن کرمنل تو نہیں تھے نا وہ 10 کے 10 بھائی. تو 10 نے بیٹھ کے کہا کہ کیا کرے اس پر، باپ کی محبت تو کیسے حاصل کریں، اور اب جو نبوت ہاتھ جا رہی ہے اسے لے کے کیسے آئیں. ان کو یقین تھا کہ جس پر یعقوب کی نگاہ ہوگی نبی وہ ہوگا، جو یعقوب کی آنکھوں کے سامنے رہے گا وہ نبی بنے گا. جس پر یعقوب علیہ السلام مہربان ہوں گے اللہ سے مہربان ہوگا. یہ یاد ہے. اور یہی فقر کی نقطہ ہے، طریقت نہیں کہ جس میں شیخ مہربان ہے یاد رکھو وہی اصل مہربانی ہے. شیخ کی نگاہ جو کہاں جا رہی ہے، پکارا کس کو جا رہا ہے. حضور قبلہ علیہ وسلم فرماتے تھے فقیر کی بارگاہ میں آواز سے لگتی ہے
کون بلایا جاتا ہے، کون پکایا جاتا ہے، وہی اصل بندہ ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ تھا کہ نگاہ یعقوبی سے یوسف علیہ السلام ہٹ گئے، انعام سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم نگاہ کے سامنے 24 گھنٹے رہیں گے، وہ انعام ہمیں مل جائے گا، اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے گا، ہمیں عطا کر دے گا۔ دوستوں ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ رہا، یہ سعادت زور بازو سے نہیں ملتی، اس کو اللہ دیتا ہے، اسی کو دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اسی چاہے عطا فرمائے۔ اپنے مشورہ کر رہے ہیں 10 کے 10 بھائی کیا کریں کہ یعقوب نظروں سے اوجھل ہو جائے، یعقوب کی نظروں سے یوسف اوجھل ہو جائے، ہم سامنے آ گئے، نکاح پڑ جائے، ہم سارے کے سارے نبی ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں شیطان آ گیا، بوڑھا بن کے نا، بڑا بوڑھا بن کے شیطان سامنے آ گیا۔ اس نے کہا ایسا کرو سارے بھائی مل کر یوسف کو قتل کر دو، معاذ اللہ، یوسف کو مار دو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، ہم کو قاتل تھوڑی ہے، اور بھائی ہمارے قتل کیوں کرے اس کو؟ اب آپ کی محبت ہے اس کی طرف ہے، لیکن اس سے بات تھوڑی آئے گی کہ معاذ اللہ ہم قتل کرنا شروع کر دیں۔ اچھا بھی قتل کرتے، جاؤ اس کو کسی دور کی سرزمین میں چھوڑا، بہت دور کے علاقے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو چھوڑا، وہاں رہے گا، اپنے وہاں پر رہے گا، اور تم ادھر یعقوب کی نگاہوں سے یوسف ہٹا، نگاہ تمہاری طرف فٹ ہوئی، اینگل تمہاری طرف ہوا، ادھر وہی الہی تمہاری طرف، تم نبی بن جاؤ گے، بابا تمہیں آئیں گے، مبشرات تمہیں مل جائے گی ساری کی ساری۔ یہ بھی مشورہ دیا اس سے مردود شیطان نے، اور انہوں نے کہا بھائی اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کرنا ہے؟ چپ چاپ اللہ تعالیٰ کے حضور گرنا، اللہ کے حضور توبہ کرنا، پکے بکرے بھگت بن کے، بالکل سالے نیک بن کے، 5 ٹائم نمازاں، داڑیاں بڑی رکھ لینا، یلا یلا کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے آج کے لوگوں کو سمجھ نا کہ بھائی اب کا مطلب پورا کر لو، خدا تعالیٰ معاف کرنے والا ہی رحمان و رحیم ہے، معافی مانگ لے خدا معاف کر دے گا۔ وہ 180 وقتوں پہ شیطان دلیل دیتا ہے کہ بھائی وہ ماؤں سے 100 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ بے پناہ رحمان ہے، بے پناہ رحیم ہے، اپنے بندوں پہ بے پناہ مہربان ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک مطلب گھوم کے آ جائیں، بعد میں خدا سے توبہ کر لیں گے اور مسجد میں بیٹھ جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے 10 کی پلان بنایا کہ بعد میں کیا ہو جائے گا؟ من بعد قوم صالحین، اس کے بعد انتہائی صالح بن کے بیٹھ جائیں گے، یہ ہاتھ جوڑ کے کہ تو معاف کر، غلطی ہو گئی، بھلیکا ہو گیا، بھلیکا لگ گیا۔ قال قائل، اور کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف والقوه فی الغیابۃ الجب، ان میں سے ایک ایک ایسا کرتے ہیں، قتل نہیں کرتے، کسی اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں اس کو، سیدنا یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ یلتقطہ فیاض السیارۃ ان کنتم فاعلین، اور کوئی راہگیر مسافر اٹھا لے گا اور ہم کچھ کرنے والے نہیں ہوں گے، کوئی مسافر آئے گا، راہگیر آئے گا، کوئی ڈکیت آئے گا، کوئی آئے گا، بندہ فروش آئے گا، اٹھا کے لے جا کے غلام بنا کے بیچ دے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، جان چھوٹ جائے گی ہماری۔ آگے کیا کہا؟ قال یا ابانا ما لک لا تامن علی یوسف انہ لناصحون، پھر ہم نے اپنے باپ سے کہا ہمارے باپ کیا ہو گیا آپ کو، یوسف کے بارے میں آپ اپنے اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اتنی طور پہ خیر خواہ ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی خاص محبت کا نقطہ یاد ہے، جب یہ بھائیوں کا مشورہ فل ہو گیا کہ بھائی کنویں پھینک دینا ہے اور دور کنواں منتخب کر لیا گیا، تو اس کنویں کے اندر جا کے یوسف علیہ السلام کو پھینک کے ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ اب وہ بڑے تیار ہو کے نا، بڑے ہی بڑے اعتماد بن کے اپنے والد صاحب کے پاس آئے، کہنے گے ابا جان بہار کے موسم میں پھول کھلے ہوئے ہیں، گلشن مہک رہے ہیں، جنگلوں کے اندر چہچہا چل رہی ہے، پرندے دور دور ٹھکانا کر کے آ گئے ہیں، کیا خوبصورت موسم میں، تو بھائی موسم باقی خوبصورت ہے، باہر آ گئی ہے۔ ابا جان ہم چاہتے ہیں کہ یوسف ہمیں گھر بیٹھا رہتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے، نہ کسی سے ملتا ہے، نہ کسی سے ملاقات کرتا ہے، تو اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی، تو ہم لوگ تو گھمانا رہے تو بات پھٹا کے لے کر آئے اور گھما پہ کے لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں تم چھوڑ دو، یہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اب انہوں نے کہا ہے بگن اپنے اعتبار نہیں کرتی آپ، ہم خیر ہیں، ہمارا بھائی نہیں ہے، ہمارا خون نہیں ہے، آپ ہم پہ اعتبار کریں، ہم ابھی لے کے گئے اور ابھی لے کر آگے، بس نو گئے اور نو آگے، ایشو کوئی نہیں۔ اور بغلہ بغت بن کے بڑے معصوم شکلیں بنا کر 10 کے 10 سیدنا یعقوب علیہ السلام سامنے آئے، وہ اللہ کے بندو جب یہ مانتی ہو کہ وہ نبی ہے، جب یہ
مانتے ہو کہ وہ نبی ہے، اور نبی کا ماننا ہے غیب کی خبریں دینے والا، جو تمہیں اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے. اللہ کے رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے، اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ تمہیں خبریں دے رہا ہے، چیزیں بتا رہا ہے. اس کو تم کیسے معاذ اللہ اپنی باتوں میں بہلا سکتے ہو؟ پرابلم ہی نہیں، مشکل ہی نہیں، مشکل مطلب ضرورت نہیں بات نہیں. لیکن شیطان کو بہکایا ہوا تھا، وہ نہ پوری بات بنا کر سما کر یعقوب سے ہم کھڑے ہو گئے، ارسلہ معنا، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. غدن کل یرتع ویلعب وانہ لحافظون، یہ اچھلے گا، کودے گا، کھیلے گا، کودے گا، ہمارے ساتھ وہ بڑھے گا، اور پھر ہم اس کو حفاظت کے ساتھ واپس لے آئیں گے، پوری حفاظت کے ساتھ، پوری جمی کے ساتھ. یا یعقوب علیہ السلام ہم آپ کو واپس کر دیں، قربان جائیے. قال، اب یہ حاصل کلام جملہ سنا رہا ہوں، اپنی آخری جملہ میرا یہ. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم له غافلون. تم مجھے غم میں مبتلا کر رہے، غمگین کر دو گے تم نے غم تو لیا ہے کہ میں روؤں، میں غمگین رہوں، بہت زیادہ روتا رہوں، تم نے میرے لیے انتخاب کر لیا ہے. ان تذهبوا به، اور تم اس کو لے جاؤ گے، واخاف، اور مجھے خوف ہے، ان یاکلہ الذئب، اسے بھیڑیا کھا جائے گا، اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. وانتم عنہ غافلون، اور اے تمام کے تمام بنی اسرائیلو تم غفلت میں پڑے رہ جاؤ گے. اب نبی کی شان بتا دوستوں، یاد رکھنا کوئی خوبصورت شان ہے. یعقوب علیہ السلام جانتے تھے یوسف دور جائیں گے، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے غم میں مبتلا کیے جائیں گے، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ روئے جائیں گے، اور طویل عرصے ان کے اندر رونا دھونا رہے گا، اور رو رو کے اللہ کے حضور فریاد کریں گے، طویل عرصے تک روتے رہیں گے. ان یحزننی، تم مجھے غم میں مبتلا کرنے کے لیے آئے ہو. لیکن اس کے باوجود یہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ یہ بدل دے، یوسف نہ جائے، بھیڑیا نہ کھائے، مجھ سے دور نہ کیا جائے، میرے سامنے رہے. یہ دعا یعقوب علیہ السلام نے نہیں کی. یہ ہے نبوت. نبوت صبر کا نام ہے. ساری بات جانتے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہونا ہے، یوسف نے کن مراحل سے گزرنا ہے، کن مشکلات سے گزرنا ہے، کن تھپیڑوں کو سہنا ہے. اس نے اپنی جان میں کون کون ظلم سہے گا یہ بچہ، اب کیا الزامات لگیں گے، سارا جانتے تھے. مگر اللہ سے دعا نہیں کہ میرے مولا یہ حالات بدل دے. صبر مانگا خدا تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگا. یہ شان نبوت کی سے بھی نبی پاک کی شان ہے کہ آپ کی گود میں حسین کھیل رہے ہیں، گود میں حسین علیہ السلام کھیل رہے ہیں، اور جبریل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اس بیٹے کے گلے پہ آپ غصہ دے رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی امت اسی گلے پر جس پہ آپ کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں چھری چلائے گی. آقا غمزدہ ہو گئے تھے ملا کر، لیکن اس کے باوجود نہ آقا نے دعا کی اللہ تعالیٰ کربلا کو پھیر دے، نہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ جو نے دعا کی، نہ سید سادات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابنیہا آپ نے دعا کی، نہ امام حسن نے دعا کی، نہ امام حسین نے دعا کی. خاندان صاحب خاندان. صبر نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے دوستو. نبی صابر ہوتا ہے، نبی صبر کرنے والا ہوتا ہے، ان کا صبر عام بندوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں یہ سارا واقعہ ہو گیا، یعقوب علیہ السلام دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے، سمجھ بھی رہے، مگر ایک مرتبہ یہ دعا نہ کی یا اللہ تو حالات بدل دے. انہوں نے کہا جو ہو رہا ہونے تو بس کام، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما. جیسے مولا کائنات کربلا سے گزرے، مولا کے ادھر سے میدان کو دیکھا، پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ خدا نے کہا یا امیر المؤمنین ہوا میدان کربلا کا میدان ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب والمطلوب بكل طالب، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو آ کہا یا ابا عبداللہ اصبر، یا ابا عبداللہ اصبر، یا ابا عبداللہ اصبر. اے ابو عبداللہ صبر کرنا، ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. یہ نبوتی شان ہوتی ہے، صبر نبوتی شان. ہر بندے کو صبر عطا نہیں ہے. الحمدللہ. السلام علیکم. اللہ ربنا اتنا فی الدنیا
حسنة في الآخرة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك يا الله اللهم ادخلنا في الزمرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما آباد کرنے والوں کو آباد فرما یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما آباد کرنے والوں کو آباد فرما یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما آباد کرنے والوں کو آباد فرما یا اللہ ہمارا روز و تراب آسان فرما یا اللہ ہم پہ روز و تراب آسان فرما خیر و عافیت کے ساتھ جملہ رمضان کے مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جملہ رمضان کے مناسب ادا کرنے کی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں